کہ ایک ویزا اگر آپ لیں گے تو آپ جو خلیجی ممالک ہیں ان 6 ملکوں میں آپ اس ایک ویزے کے ذریعے جو ہے جا سکتے ہیں، آپ کو دوسرا کوئی ویزا نہیں لینا پڑے گا۔ اس کے باوجود ہم اگر اپنا تھمب یا فنگر کہیں بایو میٹرک سسٹم میں لگاتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل بایو ڈیٹا وہاں پر شو ہو جاتا ہے۔ تو کیا سعودی عرب میں ایسا ہے کہ ایک ایئرپورٹ پر آپ کی بایو جو ہے وہ شو نہ ہو، دوسرے ایئرپورٹ پر ہو رہی ہو؟ یہ بھی جو ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے جو سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہو گیا ہے، چاہے وہ عمرہ ویزا پر تھے یا اقامے پر تھے اور کمپنی نے یا کفیل نے انہیں روو کر کے ڈیپورٹ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کاملین ٹریولز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری ہمیشہ کی طرح دعا اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، سعودی عرب میں جو قوانین تبدیل ہوئے تھے پچھلے سال، ان میں کیا کچھ ترامیم کی گئی ہیں، اس پر بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے جو سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہو گیا ہے، چاہے وہ عمرہ ویزا پر تھے یا اقامے پر تھے اور کمپنی نے یا کفیل نے انہیں روو کر کے ڈیپورٹ کیا۔ دوسری ہم بات کریں گے جی سی کنٹریز نے مشترکہ سیاحتی ویزے کا اعلان کر دیا ہے۔ پچھلے کوئی تقریباً 2 مہینے سے اس کی شنید تھی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ایک ویزا اگر آپ لیں گے تو آپ جو خلیجی ممالک ہیں ان 6 ملکوں میں آپ اس ایک ویزے کے ذریعے جو ہے جا سکتے ہیں، آپ کو دوسرا کوئی ویزا نہیں لینا پڑے گا۔ اس کا اعلان ہو گیا ہے، اور کیا اس ویزے کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس بارے میں بات کریں گے۔ کون وہ لے سکتا ہے، کن ممالک کے لیے وہ دستیاب ہے، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ نے کاملین ٹریولز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم بات کریں گے مشترکہ سیاحتی ویزے کا۔ یہ شنجن طرز کا ایک ویزا جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس کا ابھی اعلان ہوا ہے آفیشلی طور پر، منظوری دے دی گئی ہے اور چند دنوں میں یہ مل جائے گا۔ اس کی وجہ سے آپ اگر یہ آپ لے لیتے ہیں تو خلیجی ممالک میں سے کسی بھی ملک میں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بآسانی بغیر کسی اضافی چارج کیے آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ پہلے یہاں سے اگر کوئی دبئی سے سعودی عرب جانا چاہتا تھا تو وہ ویزا لیتا تھا، اور سعودی عرب سے اگر کوئی دبئی آنا چاہتا تھا تو اسے ویزا ضرورت ہوتا تھا، اور ایسے ہی عمان سے جو بندہ سعودی عرب جانا چاہتا ہو اس کے لیے ویزا چاہیے ہوتا تھا، بحرین جانا چاہتا اس کے لیے ویزا ہوتا تھا، اس کے لیے اسے پے کرنا پڑتا تھا۔ اب ایک ہی ویزا جو ہے وہ لے گا تو اس پہ ان تمام کنٹریز میں بآسانی وہ داخل ہو سکے گا۔ یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس جی سی کنٹریز میں سے کسی بھی ایک ملک کا اقامہ ہو۔ غور سے سنیے گا، یہ جو ابھی مشترکہ سیاحتی ویزا یا جسے ویزا 1 بھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا جا رہا ہے، یہ صرف فی الحال ان کو ملے گا جن کے پاس خلیجی ممالک میں سے کسی ملک کا اقامہ ہوگا، آئی ڈی ہوگا، ریزیڈینشل پرمٹ ہوگا، ان کو یہ جاری کیا جا سکے گا۔ اور باقی جو وزٹرز ہیں پوری دنیا کے، چاہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہو، تو ان لوگوں کے لیے ابھی یہ اویلیبل نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی بھی جی سی کنٹری میں سے کسی بھی ملک کا اقامہ نہیں ہے تو یہ سہولت انہیں میسر نہیں ہوگی۔ امید ہے اس کی تفصیل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف کہ جو بندہ سعودی عرب میں حروب ہے، بلیک لسٹ ہے، کیا اس کے قانون میں کوئی ترامیم ہوئی ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، پچھلے سال سعودی جوازات نے ایک قانون متعارف کرایا تھا
جس میں جو حروب یا بلیک لسٹ لوگ ہوتے تھے انہیں تاحیات بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا۔ یعنی پہلے سعودی کا قانون ایسا ہوتا تھا، اگر کوئی بندہ حروب ہو جاتا تھا یا اس کے فنگر آتے تھے یا وہ عمرے پر ہوتا تھا، 3 سال سے 5 سال کے بعد، کچھ 3 سال کچھ 5 سال کے بعد انہیں دوبارہ سعودی عرب میں کسی بھی دوسرے ویزے پر داخلے کی جو ہے وہ اجازت مل جاتی تھی۔ لیکن پچھلے سال یہ قانون بنایا سعودی گورنمنٹ نے، جو بھی مفرور ہے یعنی حروب ہے سعودی عرب میں بلیک لسٹ ہے، وہ تاحیات بلیک لسٹ رہے گا اور دوبارہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتا۔ اب چیمگوئیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ 2024 میں اس میں کوئی ترامیم کی گئی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں۔ فی الحال کی جو مصدقہ اور مستند جو معلومات ہیں، ذرائع ہیں، خبریں ہیں، ان کے مطابق تو اس میں کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔ جو بندہ سعودی عرب میں حروب ہے، تاحیات حروب ہے، جس کے پرنٹ ہیں وہ تاحیات بلیک لسٹ ہے، اور کچھ لوگ اب چاہ رہے ہیں جیسے ملٹیپل انٹری وزٹ ویزا ہے، اس پہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ حروب تھا، ہم لوگ جا سکتے ہیں؟ تو ہم انہیں منع کرتے ہیں، اگر وہ پھر بھی اپلائی کرتے ہیں تو ہم انہیں ان کے رسک پر اپلائی کرا دیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات جو ہے ان کا ویزا زیادہ تر یہاں پر فنگر کے دوران، بایو کے دوران ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں سے وہ ویزا اپروو ہو بھی جائے، ایشو بھی ہو جائے، ٹکٹس لے کر وہ سعودی عرب ایئرپورٹ پر بھی چلے جائیں تو وہاں سے انہیں جب وہ بایو ہوتی ہے تو انہیں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب بایو کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں پر ہم پاکستان میں دیکھا جائے تو ان ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہے، اس کے باوجود ہم اگر اپنا تھمب یا فنگر کہیں بایو میٹرک سسٹم میں لگاتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل بایو ڈیٹا وہاں پر شو ہو جاتا ہے۔ تو کیا سعودی عرب میں ایسا ہے کہ ایک ایئرپورٹ پر آپ کی بایو جو ہے وہ شو نہ ہو، دوسرے ایئرپورٹ پر ہو رہی ہو؟ تو یہ بے وقوفی والی سوچ ہے۔ کوشش کریں، اگر کوئی آپ کو اس قسم کی بے وقوفی سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بچ جائیں۔ اگر آپ سعودی عرب میں حروب ہیں، بلیک لسٹ ہیں، تو سمجھ لیں آپ فی الحال کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ امید ہے ناظرین محترم آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اسے شیئر لائک لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔